السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقد قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. آج کا خطبہ جمعہ کے اندر نکاح اور اس سے متعلقہ کچھ مسائل کا ذکر میں نے آپ کی خدمت میں کرنا ہے انشاءاللہ. اس سے پہلے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ آپ سمجھیں کہ ایک حوصلہ افزائی کے طور پہ یہ میں بات عرض کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جمعے والے دن کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں اور عموماً اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں اتنا ٹائم جو ہے نا وہ جمعے کے لیے جانا پڑے گا، اور جمعہ لمبا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، نماز چھوٹی ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے، امام صاحب نے ہمیں کتنی دیر کھڑا ہونا پڑا. تو مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی فکر یہ ہوتی ہے اور ان کے لیے یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے کہ کیسے ہم اپنا کاروبار چھوڑ کے، اپنا گھر چھوڑ کے، اپنی مصروفیات چھوڑ کے تو آدھے گھنٹے کے لیے، پونے گھنٹے کے لیے ہم مسجد میں آ کے بیٹھیں گے. اور آپ نے دیکھا ہے اس طرح کے لوگ پھر عجیب و غریب باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو جی امام صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کے کیا معاملات ہیں، ہماری کیا مصروفیات ہیں، اتنا خطبہ لمبا کر دیا، نماز اتنی لمبی کر دی. تو لیکن دوسری طرف سے کچھ اور لوگ بھی ہیں، اور وہ یہ سارے کے سارے یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے اکثر ابھی چند ایک لوگ ہیں کہ جو ابھی اذان کے بعد آئے ہوں گے، ورنہ سارے کے سارے اذان سے پہلے آ کے بیٹھے ہوں. اور ان میں کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ وہ تقریباً 1 گھنٹہ پہلے سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ بھئی ہمارا کتنا ٹائم لگ جائے گا، لیکن انہیں اس بات کی فکر ضرور ہے کہ ہم سے پہلے کوئی آیا ہے کہ نہیں آیا. اور مطلب یہ ہے کہ ہم نیکی میں سب سے پہلے لوگوں میں سے ہیں یا نہیں ہیں. تو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ بھی اسی دنیا کے اندر رہنے والے ہیں اور دوسرے بھی اسی دنیا کے اندر رہنے والے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ سمجھیں کہ رحمت ہے اللہ کی، اور یہ اللہ کی شفقت ہے، اور یہ اللہ کی ہمارے اوپر مہربانی ہے اگر ہم ان لوگوں کے اندر شمار ہوتے ہیں. اور اگر دوسرا معاملہ ہے تو باہر صورت پھر بھی اس کے اندر بھی کچھ شکر کے پہلو ہیں اور کچھ قابل اصلاح چیزیں ہیں. ورنہ ایسے بھی لوگ ہیں، مطلب ہم تو انہیں کی بات کر رہے ہیں کہ جو پہلے آ رہے ہیں جو بعد میں آ رہے ہیں، لیکن ان سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو آئے نہیں ہیں، جو نہ پہلے آ رہے ہیں نہ بعد میں آ رہے ہیں، نہ نماز میں آ رہے ہیں نہ جمعے میں آ رہے ہیں.
انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم نے جمعے میں جا کے ملنا ہے یا نماز میں جا کے، اور ان کے نزدیک جمعہ اور غیر جمعہ میں کوئی فرق نہیں، ان کی روٹین میں جمعے اور غیر جمعہ میں کوئی فرق، ان کی روٹین میں کب فرق آتا ہے؟ ان کی روٹین اتوار والے دن فرق آتا ہے، کیونکہ اتوار والے دن چھٹی ہوتی ہے۔ تو حالانکہ اتوار والے دن کے جو بھی آپ کے معمولات ہیں، لیکن جمعے والے دن میں جمعے کا بھی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ ابتدا کے اندر میں نے باتیں اس وجہ سے کہہ دی ہیں کیونکہ الحمدللہ یہ سارے کے سارے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے اور یہ بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور باہر جو ہیں وہ اتنے زیادہ حساس ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ پوچھتے ہیں جی اب ہمیں ان کا ثواب ملے گا یا بکرے کا ملے گا یا انڈے کا یا مرغے کا۔ تو دیکھیں اس میں بھی ویسے زیادہ حساسیت والا معاملہ نہیں ہے، ہمارا کام ہے آنا اور جلدی سے جلدی آنا، تو باقی ثواب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ تو اللہ کے پاس نہ اونٹوں کی کمی ہے، نہ بکروں کی کمی ہے، نہ انڈوں کی کمی، نہ مرغوں کی کمی، نہ حساب کتاب کی کمی۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہنا کہ یار آپ پہلے ہی آگے بیٹھ جاؤ، ہر دفعہ پہلے آ جاؤ کہ میرے پاس تو اتنے اونٹ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ثواب لینے والا کام ہے یا اللہ کی طرف سے جو دینے والا کام ہے نا، اس حوالے سے بالکل بے فکر ہو۔ یہ کیلکولیٹر اصل میں دنیا میں ہے ہی نہیں، یہ جو کیلکولیٹر ہے نا یہ دنیا کی کیلکولیشن ہے ہی نہیں، یہ حساب کتاب ہے اللہ کا۔ تو جب مجھے یا آپ کو یہ ذمہ داری دی جائے گی نا، پھر آپ اس کے سورے بکرے ملائیے گا اور ان کے حساب کتاب کیجیے گا اور فکر مند ہوگا کہ بھئی اب فلانے کو کتنا دینا ہے، ٹمکانے کو کتنا دینا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کو آپ ڈالر، روپے، پیسے، ریال، اس طرح کی چیزیں نہ سمجھیں۔ اس کے لیے سوائے نیکی کے اور کوئی لفظ نہیں ہے، اور نیکی کی کیا ویلیو ہے، یعنی جیسے 1 روپے کی ویلیو ہوتی ہے نا، یا ڈالر کی ویلیو ہے کہ اس میں اتنی چیزیں آتی ہیں، تو نیکی سے کیا چیز آتی ہے؟ نیکی سے جو چیز آ سکتی ہے وہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی کیلکولیٹر ایسا نہیں ہے یا کوئی چیز ایسا نہیں ہے یا کوئی ایسا ماہر معاشیات نہیں ہے جو نیکی کو ڈیفائن کر سکے کہ دیکھو جی نیکی کی اتنی ویلیو ہوتی ہے، یا نیکی جو ہے نا آج کل اوپر جا رہی ہے اور کل وہ نیچے آ رہی ہے، یہ جیسے ڈالر اوپر نیچے نہیں جاتا۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ اس میں بڑی اچھی بات ہے کہ انسان اس حوالے سے احساس ہوتا ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ آپ سارے کے سارے پہلے آ جائیں گے، اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ سب کو اونٹ دے دے گا، اللہ سب کو بکرے دے دے گا، اللہ تعالیٰ سب کو جو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے بندے کے دل کے اندر میرے لیے کتنی محبت ہے، اس کا مسجد کے ساتھ کتنا تعلق ہے، اور اس کو نیکی کے اندر آگے بڑھنے کا کتنا شوق اور ذوق ہے۔ تو آج سے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے میں اس کی طرف آ جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ تمہارے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، اور لوگوں سے مراد مرد اور عورت ہیں جو بے نکاحے ہیں، جن کے نکاح نہیں ہوئے، تو آپ ان کا نکاح کر دیں۔ تو مطلب نکاح کرنا جو ہے یہ اللہ کا ایک حکم ہے، اور جیسے نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ دینا اللہ کا حکم ہے، روزہ رکھنا، یہ جتنے بھی نیکی کے معاملات ہیں، اسی طرح نکاح کرنا بھی ایک اللہ کا حکم ہے، اور اس کو بجا لانا ضروری ہے۔ اس کو میں ایسے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح ہمیں کہا جائے کہ نماز پڑھو تو ہم یہ پوچھتے ہیں نا کہ نماز پڑھنے کا شرعی طریقہ کیا ہے، یا نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یا قرآن و سنت کے مطابق ہمیں نماز کیسی پڑھنی چاہیے۔ تو جب اللہ نے کہا کہ تم نکاح کرو تو یہ پوچھنا چاہیے نا کہ نکاح کا شرعی طریقہ کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں۔ ہمارے ہاں نکاح والی جو بات ہے نا وہ تو شریعت سے لے لی گئی ہے، اور اس کے آگے پیچھے والے جتنی چیزیں ہیں وہ سارے کے سارے ہم ہمارے اپنے رسم و رواج سے ہم اس کو رسوم و رواج سے طے کرتے ہیں، حالانکہ شریعت کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور سب سے جو افضل ترین شخصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے خود بھی نکاح کیا اور انہوں نے آگے اپنی اولادوں کا بھی نکاح کیا، اور بلکہ انبیاء کے لیے خصوصیت کے طور پہ یہ بات بیان کی گئی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں، ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں۔ تو یہ تو کہنا چاہیے کہ رسولوں کو ہم نے کہا کہ توحید بتاؤ، نماز بتاؤ، روزہ بتاؤ، یہ بتاؤ، یہ والی چیزیں تو کہنی چاہیے،
لیکن اللہ نے صاحب یہ کیوں کہا کہ ہم نے ان کی بیویاں اور بیٹے بھی بنائے ہوئے؟ تو یہ اس طرف اشارہ تھا کہ شادی کرنا اور بیوی ہونا یا بیٹے ہونا یہ انسان کی خامی نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک فطری ضرورت ہے، اور یہ ایسی فطری ضرورت ہے کہ اس سے انبیاء کو بھی استغنا نہیں ہے، انبیاء بھی مستغنی نہیں تھے۔ یہ بات میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ جو ہماری جدید دنیا ہے اور اس کے اندر آپ سمجھیں کہ کچھ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، وہ بولا کہ وہ کہتے ہیں نکاح کی کیا ضرورت، تو میں نے تو نکاح نہیں کہا۔ ہمارے پاس اس طرح کے بھی سوال آتے ہیں، بچے نے کہا جی میں نے نکاح کرنا ہی نہیں، بچی نے کہا جی میں نے نکاح کرنا ہی نہیں ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر نکاح نہ کرنا کوئی خوبی ہوتا تو انبیاء کیوں نکاح کرتے، اللہ کے رسول کیوں کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے جو ان کی اولاد ہے ان کے نکاح وہ کیوں کرتے؟ بات صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء نے بھی نکاح کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا اور آپ کے صحابہ کرام نے جو نکاح اور شادیاں اور یہ سارے کے سارے معاملات کیے ہیں، تو ان سے جو ہے نا وہ ہمیں کچھ تعلیمات ملتی ہیں۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں جو باتیں میں نے عرض کرنی ہیں وہ مطلب سب کی سب باتیں تو نہیں ہو سکیں گی، لیکن وہ معاملات جو ہمارے اندر عام طور پہ خرابی کا ذریعہ بنتے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ نکاح کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی اگر آپ کی بچی ہے تو اس کے لیے بچہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اور اگر بچہ ہے تو اس کے لیے تو بچہ اور بچی دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا خیال رکھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے کون سب نے سنی ہوئی ہے کہ تنکح المرأة لأربع، عورت کو عام طور پہ معاشرے میں 4 نظروں سے دیکھا جاتا ہے، یہ 4 طریقوں سے کوئی نکاح یا رشتہ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ اس کے مال کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، یعنی اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے کنبے اور قبیلے کی وجہ سے۔ لیکن آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاصبر بذات الدین، تو آپ نے ان چیزوں کو چھوڑ کے آپ نے دین کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ کو دین مل جائے تو پھر آپ نے باقی کوئی چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ اگر بقیہ جو چیزیں ہیں وہ دین کے ساتھ متضاد ہوں یا دین کے ساتھ ان کا تعارض بنتا ہو تو پھر آپ نے دین کو نہیں چھوڑنا، بقیہ چیزوں کو چھوڑ دینا۔ تو سب سے پہلی بات جو بچے کے اندر یا بچی کے اندر دیکھنی چاہیے اس کا دین دیکھنا چاہیے، وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی اب 50 قسمیں تو ہم نے بنا لی، میں وہ والی نہیں کہہ رہا یہ دیوبندی فلم کی، مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی قسم کیا بنائی ہوئی ہے، یہ ایسی پریکٹسنگ مسلمان ہے، وہ نان پریکٹس، یہ کیا ہوتی ہے؟ تو کوئی مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو دین پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، نان پریکٹسنگ والا کوئی چکر اسلام کے اندر اس طرح کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو دین کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے کلمہ پڑھنے کے بعد کیا وہ دین کی دیگر چیزوں کے اوپر بھی عمل کرا، بچہ یا بچی وہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، سب سے پہلی جو ترجیح ہے اور آپ سمجھیں اہم ترجیح جو ہے وہ اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دین کے اوپر کتنا عمل پیرا ہونے والے ہیں لڑکا یا لڑکی۔ دوسری بات یہ ہے جس کا خیال رکھنا چاہیے دین کے ساتھ، اور وہ بڑی اہم بات ہے، اور دیکھیں باتوں کو مختصر بیان کرنا، ورنہ ان میں سے ہر ایک نقطہ جو ہے نا اس کے اوپر ہم مستقل ایک جمعہ بول سکتے ہیں، لیکن یہ کہ مختصر کر کے میں ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ہم نے دین کو دیکھ لیا، دین کے بعد دوسری کیا چیز دیکھنی ہے؟ لڑکا بھی دیندار ہے، لڑکی بھی دیندار ہے۔ اگلی چیز جو ہم نے دیکھنی ہے وہ دیکھنا ہے کہ ان کی اخلاقیات کس طرح کی ہیں، اور یہ اس کو حالانکہ یہ بھی دین کے اندر آتا ہے۔ جو بدخلق انسان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے اوپر صحیح طرح سے عمل پیرا، بد اخلاق، دین ہمیں بد اخلاقی نہیں سکھاتا۔ اور یہ میرا خیال میں 1.5-2 مہینے پہلے یہ باقاعدہ 2 جمعے میں نے اس کے موضوع پہ پڑھا ہے کہ حسن اخلاق جو ہے وہ دین کا کتنا زیادہ اہم حصہ ہے اور اس کا رکن ہے۔ لیکن اس کے باوجود دین کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ حسن اخلاق کتنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ بڑا نمازی، پرہیزی، دیندار ہو لیکن اس کے اخلاق بگڑے ہوئے ہوں، اس کو بولنے کی تمیز نہ ہو، اور بولنے کی تمیز سے بھی آپ دیکھیں نا بعض لوگ ویسے بیزار ہوتے ہیں،
یعنی اس کے اندر بیزاری ہو، ہر وقت وہ جو ہے نا وہ لڑنے جھگڑنے کی کیفیت نہیں رہتا ہو، تو پھر آپ کو یہ والی چیز بھی دیکھنی پڑے گی. اور یہ دونوں مختلف مسئلہ ہوتا ہے. بعض کا لڑکا اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑتا ہی جھگڑتا رہتا ہے، اور بعض کا لڑکی کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ انتہائی زیادہ بدتمیز، اور آپ سمجھے کہ کبھی اس کے منہ سے خیر کا کلمہ نکلتا ہوا نہیں دیکھیں گے. اور مطلب دونوں میں سے یعنی یہ والی جو منفی شخصیت ہے نا، یہ دونوں کے اندر ہونا، وہ ہر وقت اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کہاں سے ہم خرابی نکالیں. وہ ایک آپ نے مشہور باتیں یہ سنی ہوئی ہے کہ وہ لڑتے ہیں جی آپ نے ایک میرے لیے انڈا اس طرح کا لے کے آنا تھا، ایک اس طرح کا لے کے آنا تھا. تو جب وہ اس طرح کا بھی لے تو اس نے کہا نہیں یہ اس والا اس طرح کا لے کے آنا تھا، اس والا اس طرح کا لے کے آنا. تو یعنی یہ والی جو باتیں ہیں اس کا کیا مطلب کہ لڑنے جھگڑنے کا ہر وقت جو ہے نا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے نا. تو دین کے اندر آپ نے یہ بھی یعنی رشتے کے اندر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بچہ جو ہے وہ سمجھدار ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر اخلاقیات ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر علم موجود ہے کہ نہیں ہے. تو حسن اخلاق کو دوسری طرف سے بچہ یا بچی کے اندر دیکھنا انتہائی زیادہ ضروری. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اخلاق کے اندر بہترین ہے، اور فرمایا کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ رہتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے زیادہ حسن اخلاق سے پیش آتا ہوں. تو یہ دو باتیں ہو گئی. اچھا، تیسری بات یہ ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے، کہ جس لڑکے یا لڑکی کی آپ شادی کر رہے ہیں ان دونوں کا ذہن آپس میں کتنا کو ملتا ہے. تو کہنے کو یہ کوئی زیادہ اہم بات ہے نہیں، لیکن ہمارا جس طرح کا معاشرہ ہے اس کے اندر باہر صورت یہ بڑی اہم بات ہو گئی ہے. دیکھیں پہلے جو لوگ ہوتے تھے نا، ان کے اندر یہ ہوتا تھا کہ اگر دین کے اندر کوئی میچ کر رہا ہے یا اخلاقیات کے اندر یا اس کے اندر بنیادی چیزیں پائی جا رہی ہیں نا، ان کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ آج ہمارے یہاں نا وہ جی فلانے کی کیمسٹری آپس میں میچ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، اس کا ذہن آپس میں میچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اوپر والی دو چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ خود بخود اپنا ذہن میچ کر ہی لیتے تھے. لیکن باہر صورت ہمارے یہاں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ یعنی دو میاں بیوی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا آپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارا مزاج نہیں ملتا. جی میری بیگم یہ پسند کرتی ہے، میں وہ پسند کرتا ہوں، یا عورت یہ کہتی ہے کہ مجھے وہ پسند ہے اور اس کو یہ پسند ہے. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو لڑکی لڑکا جن دو کی ہم شادی کرنے لگے ہیں اور پوری زندگی کے لیے ظاہر انہوں نے ایک اختیار ہے، نکاح جو ہے نا وہ کوئی وقتی معاملہ تو نہیں ہے، یہ کوئی ٹرپ تو نہیں ہے، یہ کوئی ایونٹ تو نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ وہاں سے آزاد ہیں. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا جو آپس میں نفسیات ہیں اور ان کے جو مزاج ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں کہ نہیں ملتے. ان چیزوں کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح اس کے اندر یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ لڑکی اور لڑکا قرآن کریم کے اندر یا شریعت کے اندر اس کے لیے کفر کی اصطلاح ہوئی گئی. کفر کا معنی ہوتا ہے کہ کیا وہ دونوں ہم پلہ ہیں کہ نہیں ہے. اچھا یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ ان میں دین سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. باقی جو چیزیں ہیں نا وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. دو لڑکا یا لڑکی ہم پلہ ہو اور ان کی کیمسٹری بھی آپس میں بڑی میچ کرتی ہو، لیکن دینی اعتبار سے وہ ان کا بیڑا غلط ہوا ہو، تو شریعت اس نکاح کی اجازت نہیں دیتی. تو یہ بعد والی جتنی چیزیں ہیں یہ دین کے دائرہ کار کے اندر ہے. یعنی سب سے پہلے آپ نے دین دیکھنا ہے، اس نے اخلاق دیکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ وہ ہم پلہ ہیں کہ نہیں ہے. تو ہم پلہ ہونے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ہم پلہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ سمجھو ایک بچہ ہے تو مطلب میں کیا کہوں کہ اس نے PhD کی ہوئی ہے اور بچی ہے اس نے کام بھی نہیں کیا ہوں. تو اگر اس طرح کا ہو سکتا ہو کہ بچہ بھی PhD ہے اور بچی بھی PhD ہے، بچہ بھی ڈاکٹر ہے بچی بھی ڈاکٹر ہے، یا مطلب اس طرح کی جو بھی آپ کی اس طرح کی جتنی بھی مثالیں ہم پیش کر سکتے ہوں، تو دونوں کا جو ہے نا وہ اور اس کے اندر رہن سہن کا انداز بھی آ جاتا ہے. اب آپ سمجھو کہ ایک بچی ہے، وہ سمجھے کہ وہ شہری زندگی کے ساتھ مانوس ہے، اور ایک بچہ ہے وہ گاؤں کی زندگی میں رہتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچی جو ہے نا وہ گاؤں میں جا کے نہ رہ سکتی ہو، اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ ساری چیزیں دین کے بعد ہیں. اور اس میں شریعت کی طرف سے کوئی زیادہ سختی نہیں ہے. یعنی شریعت یہ نہیں کہتی کہ ایک شہری بچہ ہے اور اس کی
گاؤں کی لڑکی سے شادی نہ کرو، یا گاؤں کی لڑکی ہے تو اس کے شہری بچے سے شادی نہ کرو، لیکن یہ ہے کہ یہ جو رشتہ ہے اس کو نبھانے کے لیے ان سب چیزوں کا خیال رکھنا، ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بہت فرق پڑتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو صرف اس وجہ سے وہ کسی رشتہ ان کو پسند نہیں آتا کہ دیکھو جی ان کا بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے، ہمارا بیٹھنے کا تو یہ طریقہ، ان کا کھانے کا یہ طریقہ ہے، ہمارا کھانے کا تو وہ طریقہ ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ باقاعدہ میٹر کرتی ہیں، ان سے فرق پڑتا ہے، تو لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، لیکن دین کے بعد رکھا جائے۔ اور اسی طرح اس کے اندر ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ جو خاص طور پہ جو بچہ ہے، بچی کے لیے تو یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، بچے کی طرف سے یہ دیکھا جائے کہ اس کے اندر مالی استعداد ہے کہ نہیں ہے، وہ مالی طور پہ اس کی کیا صورتحال ہے۔ تو یعنی جو بچی ہے یا اس کے والدین ہیں، ان کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جس جگہ پہ ہم اپنی بچی کو بھیج رہے ہیں وہ جو لڑکا ہے اس کے اندر مالی اعتبار سے اس کی کیا صورتحال ہے، اور اگر تو وہ آپ کے مطابق ان کا جو ہے نا وہ لائف سٹائل ہے اور ان کے جو لیونگ سٹینڈرڈ ہیں وہ آپ سے میچ کرتے ہیں تو آپ کو شادی کرنی چاہیے، اور اگر کوئی فرق ہے تو پہلے یہ ہے کہ آپس میں دونوں لڑکا اور لڑکی، جو میں نے پہلے جیسے بات کی تھی کہ ان کے ذہن ملنے چاہیے، مطلب اگر لڑکی اس بات پہ تیار ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لڑکا بہت اچھا ہے، اخلاق اس کے بہت اچھے ہیں، وہ بڑا قابل ہے، کوئی بات نہیں ہے، اگر ان کا رہنے سہن کا ماحول بھی بہت اچھا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ان کے مرض میں میں اس میں کمپرومائز کر سکتی ہوں، یا لڑکا یہ کہے کہ میں ان چیزوں پہ کمپرومائز کر سکتا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کا خیال رکھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ بنیادی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہوئی ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا شریعت کے اندر آپ یہ کہہ لیجیے کہ کسی طرف سے بھی شریعت نے ان کا ہمیں پابندی بنایا، لیکن ہم ان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم بات یہ ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بچہ اور بچی کے لیے آپس میں کیا بہتر ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو خاندانوں کے لیے آپس میں کیا بہتر ہے۔ یعنی آپ دیکھو کہ ایک رشتہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی جو ہے نا وہ ہر اعتبار سے ٹھیک ہیں، میچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے وہ مناسب ہیں، لیکن آپ صرف شادی کیوں نہیں کر رہے؟ ایسے ہمارے خاندان آپس میں یہ میچ نہیں کرتے، ان کا خاندان کوئی اور ہے، ہمارا خاندان کوئی اور ہے۔ اچھا، کسی اور جگہ پہ آپ صرف اس وجہ سے شادی کر دیں گے، اور جی وہ میری ماں جی نے کہا تھا کہ آپ نے اپنے بچوں کی شادی فلانی جگہ پہ کریں، تو بھائی ماں جی نے اپنی شادی کی، پھر آپ کی شادی کی، تو اب آگے جا کے پھر انہوں نے کہنا کہ شادی فلانی جگہ پہ، تو وہ مشورہ تو دے سکتے ہیں، وہ کہہ تو سکتے ہیں کہ بھائی آپ فلانی جگہ پہ شادی کرو اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ شادی کرو، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ لڑکے اور لڑکی کا کوئی جوڑ نہ ہو، اور آپ کہیں کہ چونکہ میرے ابا جی نے یہ کہا تھا، میری امی جی نے یہ کہا تھا کہ آپ نے اپنے چچا کے ساتھ رشتہ نہیں توڑنا، پھپھو کے ساتھ نہیں توڑنا، مامے کے ساتھ نہیں توڑنا، خالہ کے ساتھ نہیں توڑنا، یہ سب فضول باتیں ہیں، ان کا کوئی شریعت کے اندر ان کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کی بات نہ مانیں، آپ ان سے مشورہ لے لیں اور آپ ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ دو خاندانوں کو ملانے کے لیے آپ آنے والے خاندانوں کا بیڑا غرق کر کے رکھیں۔ یہ جس کو آپ دو خاندان کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک طرف وہ خاندان کیسے بنا ہوتا ہے؟ ایک لڑکا ہوتا ہے اور ایک، یعنی جو آپ کی امی یا ابو ہیں وہ دو لڑکا لڑکی تھی نا، آگے ان سے خاندان چلا ہے، تو آگے پھر آپ اس طرح کا خاندان بنا رہے ہیں، تو آپ ایک پرانا خاندان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نئے خاندان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ نہ لڑکے کا ذہن آپس میں میچ کرتا ہے، نہ لڑکی کا کرتا ہے، نہ وہ دینی اعتبار سے ان کو سوٹ کرتا ہے، نہ اخلاقی اعتبار سے سوٹ کرتا ہے۔ کس وجہ سے کرنا ہے؟ اور جی ہمارے پاپا جی نے یہ کہا تھا کہ جی ضرور کرنا چاہیے، اور ماں جی جب گئی تھی نا تو انہوں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا دیکھو یہ بیٹی آپ نے لے لینی ہے یا دے لینی ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کوئی وصیت نہیں ہے کہ جس کو نافذ کرنا ضروری ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر توجہ کرنا ضروری ہے، اور اس وجہ سے وہ ہمارے اندر بہت زیادہ خرابیاں آ رہی ہیں۔ اس طرح کے اور بھی معاملات ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہم اپنے بزنس کی معاملات کو دیکھ کے یا اس طرح کے معاملات کو دیکھ کے جو ہے نا وہ ہم شادیاں کرتے ہیں یا رشتے کرتے ہیں، تو میرے بھائی ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ان کے اوپر کسی قسم کی بھی توجہ کرنا یا بچے یا بچی کو بلیک میل کرنا شریعت کے اندر ان کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں نا، اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں تو ہمیں کیا فائدے ہوں گے، اور اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہمیں کیا نقصانات ہوں گے، وہ چند نکات کی صورت میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آئے دن طلاقیں ہوتی ہیں یہ نہیں ہوں گی، یہ جو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں یہ نہیں ہوں گے۔ اچھا، جو ماں باپ ہر وقت لڑتے جھگڑتے ہیں ان کی اولاد بھی اگر بدتمیزی ہوئی، انہوں نے ہر وقت، یعنی ماں جو ہے نا وہ ہر وقت باپ کو برا کہتی رہتی ہے اور باپ ہر وقت ماں کو برا کرتا رہتا ہے، تو آدھے بچے ادھر ہو جاتے ہیں آدھے ادھر ہو جاتے ہیں، یا آپ سمجھے سارے ہی ایک طرف ہو جائیں، تو مطلب یہ کہ بچوں کا تو بیڑا غرق، ان کی معصومیت ختم ہو جاتی ہے، ذہن جو ہے نا وہ کسی ایک کے خلاف بھر دیا جاتا ہے۔ اور خرابی پیچھے کیا ہوئی ہے، تو پیچھے جو ہے نا وہ بڑوں کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے شریعت کی بجائے جو ہے نا وہ اپنے رسم و رواج دیکھ لیے، اپنے کنبے قبیلے دیکھ لیے۔ اللہ کے بندے، یہ آپ کا کام تھا، اپنے بھائی کے ساتھ تعلقات کو صحیح رکھنا یہ آپ کا کام تھا، لیکن آپ وہ اپنے بچوں سے لے لیں، یعنی آپ نے خود اپنے بھائی کو یا بہن کو یا جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ نے ان کے ساتھ کبھی سیدھے منہ بات نہیں کی، لیکن اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا خمیازہ جو ہے نا وہ میرا بیٹا یا بیٹی کو بدلے، اور میں ہم کو کہوں دیکھو جی میں آپ کو، اور اس کی بدترین صورت یہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ یہ قبائلی علاقوں کے اندر مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ جو اپنے معاملات ہوتے ہیں، لینے دینے جس کو ہم کہتے ہیں، اور آپس میں جو ظلم و زیادتیاں کی ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کہتے ہیں چلو جی ہم آپ کو اپنی بیٹی آپ کو دے دیتے ہیں، چلو جی آپ اپنی بیٹی ہمیں دے دو۔ تو یہ والا جو طریقہ کار ہے، یہ آپ سمجھیں کہ آنے والے جو خاندان ہیں اور آنے والا جو معاشرہ ہے اس کو جہنم بنانے کی صورت ہے۔ اور عام طور پہ یہ جو طلاقیں اور لڑائیاں اور جھگڑے اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے انہی چیزوں کی، اسی طرح کی، مطلب آپ کہنے کے سارے اس وجہ سے نہیں ہوتے، لیکن اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ دڑ نکاح اور شادیاں ہو رہی ہیں، تو جب شادی یا نکاح ہوتا ہے نا تو پھر تو لوگ بڑی جو ہے نا وہ بدتمیزی کرتے ہیں اور سب کو نظر آتا ہے کہ شادی بھی ہو رہا ہے، لیکن جب طلاقیں ہوتی ہیں تو پھر کسی کو نظر، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جتنی تیزی سے نکاح ہو رہے ہیں شاید اس سے بھی زیادہ تیزی سے طلاقیں بھی ہوتی ہیں، اور وہ 2-3 لوگوں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے، وہ مولوی صاحب کو پتہ چل رہا ہوتا ہے جس کو فون پہ فون آ رہے ہوتے ہیں، وہ وکیل کو پتہ چل رہا ہوتا ہے جس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سارا مسئلہ حل کر دو، وہ اس طرح کے لوگوں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یعنی کثرت کے ساتھ یہ جو طلاقیں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بنیاد ہی ہم نے غلط بنائی ہوئی ہے، اس میں ہمارا طریقہ کار ہی غلط ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ بات ذہن کے اندر رکھیے کہ شادی کرتے ہوئے شریعت کو ضرور مد نظر رکھیں، لیکن اس کے علاوہ جو بقیہ معاملات ہیں ان کی کسی قسم کی آپ نے کوئی پرواہ کہ معاشرے کا لوگ کیا کہیں گے، فلانا کیا کہے گا، ٹمکانا کیا کہے گا۔ ٹھیک ہے، آپ شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے جو چیزیں آپ بہتر اپنے بچے یا بچی کے لیے دیکھ سکتے ہیں آپ کو دیکھنے چاہیے، اور جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا، آپ اس کی کفارت دیکھیں، آپ اس کا ہم پلہ ہونا دیکھیں، آپ اس کی مالی حیثیت دیکھیں، آپ اس کے اخلاقیات کو دیکھیں، اس کی اسٹیبلٹی کو دیکھیں، وہ کتنا جو ہے نا وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کو جو ہے نا وہ ان کی وجہ سے دین کو قربان نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آئے، وہ سامنے حدیث کا ترجمہ بھی لکھا ہو، جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آئے کہ تم اس کے دین کو اور اخلاقیات کو پسند کرتے ہو، تو پھر کسی اور بہانے سے اس رشتے کو رد نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو فتنہ و فساد پھیلے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کا خیال رکھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں یعنی ایک بات ہے انتہائی زیادہ اہم ہے، میں نے یہ تو کہہ دیا کہ والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو اپنی خاندانی معاملات کی وجہ سے شادی میں تنگ نہ کریں، لیکن یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ کسی بچے کے لیے بہتر کیا ہے یا کسی بیٹے کے لیے بہتر کیا ہے، مجھے اس میں 1% بھی شبہ نہیں ہے کہ ان کے والدین سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہمارے یہ جو نئے نوجوان ہیں نا، انہوں نے پہلے والی بات کو بڑا اچھالا، لیکن ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ کے لیے بہتر کیا ہے یہ آپ کے والدین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ دیکھیں نا، آپ نے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو، آپ نے کسی جگہ پہ اپلائی کرنا ہے، آپ نے کوئی بزنس کے لیے جانا ہے، کوئی باہر آنا اندر آنا، آپ لوگوں سے مشورے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو اس مشورے کے لیے آپ کے والدین سے بہتر
والدین سے بہتر کوئی نہیں ہے. تو بچوں کو اور بچیوں کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے والدین کو قائل کرنے کی کوشش کریں, اور والدین کو بھی یہ چاہیے کہ جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کریں. ایک اہم مسئلہ اس میں یہ ہے کہ بچی کی ولی کے بغیر شادی نہ شادی, تو وہ ہمارے نزدیک بالکل کلیئر ہے کہ کوئی بھی بچی اپنی ولی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی, اور اس طرح کا کیا گیا ہر نکاح جو ہے وہ باطل ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ بچی کی مرضی پوچھی جائے. والدین کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ کسی بھی بچی کی شادی اس جگہ پہ نہ کریں جہاں پہ وہ شادی نہیں کروانا چاہتی. تو یعنی اتنا متوازن یہ دین ہے اور اتنی بیلنس یہ تعلیمات ہیں, اگر ان کو سامنے رکھا جائے. اور میں عموماً یہ کہتا ہوں آپ دین شین سارا کچھ پیچھے چھوڑ دیں. یہ جتنی طلاقیں ہوئی ہیں, جتنے حادثے ہوئے ہیں, جتنی بدکاریاں ہوئی ہیں, جتنے ظلم و ستم ہوئے, ان سب کو آپ عدل و انصاف کے ساتھ پڑھ کے کوئی اصول مرتب کریں تو وہ سارے کے سارے وہی ہوں گے جو دین کے اندر پہلے ہی بیان کر دیے گئے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم